اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جی دوبارہ دیکھیے گا، وطنی وطنی ما احلاہ، میرا وطن ہے، ما احلاہ کس قدر میٹھا ہے، وطنی وطنی انا احواہ، وطنی وطنی انا احواہ، احوا کہیں گے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، وطنی وطنی انا احواہ، انا احمیہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں انا احمیہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور انا ابنیہ اور میں اسے بنا رہا ہوں، یعنی کہ اس کو ترقی دے رہا ہوں، ہوا فی قلبی وہ میرے دل میں ہے، میرا وطن میرے دل میں ہے، انا افدیہ میں اس پر قربان ہوں، میں اس پر قربان ہوں. دوبارہ سن لیں، وطنی وطنی ما احلاہ، وطنی وطنی انا احواہ، انا احمیہ احمی کا مطلب میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، انا ابنیہ اور میں اس کو بنا رہا ہوں، یعنی کہ اس کو ترقی دے رہا ہوں، وہ فی قلبی وہ میرے دل میں ہے، انا افدیہ میں اس پر قربان ہوں. الدرس السابع پڑھیں گے اب نا. خواہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. خوفن، خوف کہتے ہیں قربانی کو، خوف کہتے ہیں قربانی کو. اور بطیخن، بطیخ کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے نا گرما، گرما کو کیا کہتے ہیں؟ بطیخ. تربوز کو بھی غالباً بطیخ ہی کہتے ہیں. اور کھیرے کو کہتے ہیں خیارن، کہتے ہیں خیارن. ٹھیک ہے. تو خوخن، ہاذا خوخن یہ قربانی ہے، ہاذا بطیخن یہ گرما ہے، ہاذا خیارن یہ کھیرا ہے. یہ روزمرہ زندگی میں چیزیں استعمال بھی ہوتی ہیں، اور اس کو اگر استعمال میں لائیں گے تو انشاءاللہ عربی جلدی آئے گی. تو اس میں مختلف جملے بنا سکتے ہیں ہم، جیسے ہاذا خوخن، انا آکل خوخ، ٹھیک ہے. انا اضع الخوخ فی الثلاجہ میں قربانی کو فریج میں رکھ رہا ہوں. انا آکل بطیخ، انا آکل خیار، انا اضع البطیخ فی الثلاجہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جملے ہم بنا سکتے ہیں. اريد یا امی اريد الخوخ، ٹھیک ہے، یا امی اريد الخوخ، یا امی اريد البطیخ، یا امی اريد الخيار. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جملے ہم اس سے بنا سکتے ہیں. اگلے جملے دیکھیں ہم. یہ بہت اہم جملے ہیں اور روزمرہ زندگی میں استعمال بھی ہوتے ہیں. يذهب احمد الى سوق الخضار والفواكه. خضار کہتے ہیں، فواکہ کہتے ہیں کہ وہ دکان جو پھلوں کی ہو نا، پھلوں کی شاپ، اس کو کہتے ہیں فواکہ. اور اسی طرح یذہبو میں نے پیچھے بتایا تھا، یذہبو فعل ہے، یذہبو فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا. اور علاقہ بھی میں نے بتایا تھا، علاقہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف. علاقہ مطلب ہوتا ہے طرف. اور سوق کا بھی میں نے پیچھے بتایا تھا، سوق کا میں نے بتایا تھا کہ بازار کو کہتے ہیں. خضار کہتے ہیں سبزیوں والی دکان، اور فواکہ کہتے ہیں خضار سبزیوں کی جو دکان ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، اور فواکہ جو پھلوں کی دکان ہوتی ہے. تو سوق الخضار یعنی سبزی منڈی اور پھل منڈی. ٹھیک ہے. پھل منڈی اور سبزی منڈی جو ہوتی ہے، اب سبزی بازار جو ہوتا ہے نا، خاص بازار ہوتے ہیں. تو ایک بازار سبزی کا ہوتا ہے، دیگر مقامات پر جو ہے وہ آ، پھلوں کے بازار ہوتے ہیں. تو مختلف قسم کی اس طرح بازار میں ترتیب ہوتی ہے. تو یذهب احمد الى سوق الخضار والفواکہ، احمد جو ہے پھلوں کے بازار،
پھلوں اور سبزیوں کے بازار کی طرف جا رہا ہے، یذهب احمد. تو اس طرح بھی کہتے ہیں یذهب ذکوان الى سوق الخضار والفواکہ. يذهب احمد، يذهب ذكوان الى سوق الخضار والفواكه. يذهب احمد الى المدرسة، یہ بھی کہہ سکتے ہیں مدرسے کی طرف جا رہے ہیں. يذهب احمد الى البيت. يذهب احمد الى البيت. تو مختلف قسم کے جملے بنا سکتے ہیں. يذهب اس میں فعل ہے، اب جانا جا رہا ہے، اب اس کے ساتھ کوئی بھی کام جو کر رہا ہے وہ ساتھ ساتھ لگا دے گے ہم، تو کیا بن جائے گا؟ وہ جملہ بن جائے گا. جیسے کہ یذهب احمد الى المدرسة العصرية. احمد جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے. یذهب احمد الى المسجد. یذهب احمد الى السوق، بازار کی طرف جا رہا ہے. تو اس طرح ہم مختلف جملے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کو جو ہے ذہن میں رکھیں اور اس کے مختلف جملے بنا کر دکھائیں. دوسرا کیا ہے؟ یشتری احمد. یشتری کیا ہے معنی ہے؟ یشتری معنی ہوتا ہے خریدنا. یشتری معنی ہے خریدنا. خیارن پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، خوخن پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، بطیخ. ہم روزمرہ زندگی میں چیز خریدتے بھی ہیں نا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یشتری. یشتری رکوان خیارن و خوخن و بطیخن. ٹھیک ہے، آپ مزید لگا لیں یشتری احمد تفاح. یشتری احمد تفاحا خیارا خوخا بطیخا تینا اور توتن. تو یہ سب چیزیں ہم لگا سکتے ہیں. جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا نام جو آپ کو یاد ہے وہ لگا دو. یشتری احمد یشتری احمد الجوالہ. احمد جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ احمد موبائل خرید رہا ہے. یشتری احمد الحقیبہ. احمد جو ہے وہ بیگ خرید رہا ہے. یشتری احمد الساعة. احمد گھڑی خرید رہا ہے. یشتری احمد التفاح. احمد پھل خرید رہا ہے. تو اس طرح جو ہے ہم آ، مختلف جملے اس سے بنا سکتے ہیں. یشتری، یشتری کے مطلب خریدنا، تو جو چیز خریدنا اس کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں. الخوخ حلو لذیذ. حلو کہتے ہیں میٹھا، لذیذ کہتے ہیں مزیدار. الخوخ حلو لذیذ. تو آپ الخوف کی جگہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ یہ جملہ بنا سکتے ہیں. آم، التفاح حلو لذیذ. ٹھیک ہے، البطیخ حلو لذیذ. اور اسی طرح آ، جو ہم نے جملے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کھانے پینے کی، تو وہ ہم اس میں ساتھ لگا سکتے ہیں. تو جو بھی چیز آپ کو مزیدار اور میٹھی لگے تو اس کو حلو لذیذ. ٹھیک ہے، اور جو میٹھی نہیں ہوگی اس کو لذیذ کہہ دینا. جیسے المرق لذیذ. المرق لذیذ کہ سالن جو ہے بہت مزیدار تھا. تو الخوخ قربانی، حلو میٹھی ہے اور لذیذ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تین جملے بہت اہم ہیں، تین جملے بہت اہم ہیں. اس کو آپ اس سے جو ہے نا، اب آپ نے مجھے خود بھی اور جو کلاس میں بھی آئے نہیں ہیں ان کو بھی بتا دیجیے گا. آ، ہر جملے سے مجھے پانچ پانچ جملے لکھ کر سینڈ کرنے ہیں. یعنی یذهب احمد الى سوق الخضار والفواکہ اس کو بھی لکھنا ہے. اس کے ساتھ یذهب سے پانچ جملے آپ نے بنا کر مجھے سینڈ کرنے ہیں. آپ الى السوق کہہ دیں، الى مسجد کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے. اس میں یشتری احمد اور یشتری میں آپ نے جو اور چیزیں پڑھی ہیں وہ لگا دیں. کیا کچھ خریدا ہے؟ ثوب خرید، یشتری احمد ثیابا. یشتری احمد ثوبا. یشتری احمد جو چیزیں اور کأسا گلاس خریدا ہے. یشتری احمد اسی طرح فأسن. تو بہت سی چیزیں ہم لگا سکتے ہیں. الخوف حلو لذیذ کے ساتھ بھی پانچ پانچ جملے آپ نے ان سب کے مجھے تینوں جملوں کے آپ نے مجھے سینڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ یہ تصویر کو دیکھ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ متعین کرنا ہے. کیسے متعین کرنا ہے ہم نے؟
احمد کہاں جا رہا ہے؟ مسجد کی طرف جا رہا ہے. احمد یذهب الى المسجد. احمد يذهب الى المسجد. احمد يذهب الى المسجد. ٹھیک ہے. احمد يذهب الى البيت اگر گھر کی طرف جا رہا ہو. یہاں پر ہم کیا لگائیں گے؟ احمد يذهب الى البيت گھر کی طرف جا رہا ہے. اور یہاں پر ہم کیا لگائیں گے؟ احمد يذهب تو کہہ لیں کہ بازار کی طرف جا رہا ہے تو بازار نظر آ رہا ہے. احمد يذهب الى السوق جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. السوق یہ بنتا ہے بازار کی طرف جا. احمد يذهب الى السوق. اور یہ جو سی دکان ہے اس کو دکان کو لگا دیں گے. احمد يذهب الى سوق الخضار والفواكه. ٹھیک ہے. جملوں کو دیکھ کر آپ نے تصاویر کو دیکھ کر آپ نے جملے بنانے ہیں. اس کی بھی مشق کر کر آئیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ آگے رنگ بھرنے والی چیزیں ہیں کچھ. یہ کیا لکھا ہوا ہے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ خوبزن. میرے خیال سے خوبزن لکھا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ خوبزن. ٹھیک ہے. روٹی ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس کی مشق بھی کرنی ہے. یہ ہمارا سبق بھی پورا ہو چکا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم بس آخری کلاسیں ہماری چل رہی ہیں. 2 3 کلاسیں ہم اور لیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا آ، دوسرا کورس ہوگا نماز کا. پھر ہم وہ کریں گے انشاءاللہ.